اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اما الظنان فیمکن للشارع سلب الاعتبار عنہ من غیر فرق بین کونہ طریقا الی متعلقہ او ماخوذا فی الموضوع والفرق بینہ و بین القطع واضح لأن حجیت الظن لیست ذاتیۃ لہ وانما ہی باعتبار الشارع وجعلہ ایاہ حجۃ فی مجال الطاعۃ والمعصیہ وعلیہ یصح لہ نہی الظنان عن العمل بظنہ من غیر فرق بین کونہ طریقا او طریقیا او موضوعیا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے قطع القطع کے بارے میں چل رہی تھی۔ قطع القطع کے بارے میں جو بحث تھی، عرض کیا کہ قطع جب کہتے ہیں تو کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کو بہت زیادہ جلدی قط حاصل ہو جاتی ہے ایسے اسباب سے کہ اگر یہ اسباب غیر کے لیے بھی حاصل ہوتے تو اس کو بھی قط حاصل ہو جاتی۔ قطع یعنی ایسا شخص جس کو ایسے اسباب سے قط ہو رہی ہے کہ اگر یہ اسباب کسی اور کے لیے بھی ہوتے تو اس کو بھی قط حاصل ہو جاتی۔ قطع کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا قطع کا معنی یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص جس کو ایسے اسباب کے ذریعے سے قط ہو رہی ہے کہ جن اسباب کے ذریعے سے غالب لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتی ہے۔ قطع کے دو معنی ہوئے، جو پہلا معنی ہے وہ ذہن ہے اور اس کے ذکاوت کی نشانی ہے۔ جو دوسرا معنی بتایا ہے کہ کوئی شخص جس کو ایسے اسباب سے قط ہو جائے جس سے غالب لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتی ہے، تو قط کا یہ معنی ناپسند ہے اور اس کے فکری جو ہے خرابی کی نشانی ہے کہ اس کی فکر ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں جو مورد بحث تھا وہ یہی دوسرا معنی تھا۔ دوسرا معنی یعنی جس کو ایسے اسباب سے قط ہو جن اسباب سے غالب لوگوں کو قط حاصل نہیں ہوتی، تو یہ قطع کا معنی یہاں اس کتاب میں مورد بحث تھا، جو کل بھی بیان کی، آج پھر تکرار کیا ہے۔ یہی دوسرا معنی جو ہے قطع کا، ان میں عدم وسواسی بھی آ جاتا ہے، جو مورد نجاسات میں اسی قبیل القطع کی مانند ہے وسواسی، جس کو جو ہے ایسے اسباب سے قط ہو جاتی ہے نجاست کے بارے میں جن سے دوسرے افراد کو قط حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے سنایا تھا، کہتے ہیں کوئی بندہ تھا، جب وہ مطلب کوئی نجاست دور کرنے لگتا تو چھت کے اوپر جا کر اس کو صاف کرتا، فرض کریں، تو پھر وہ کوئی قطرہ اوپر چھت سے جو زمین پہ گرتا تھا کہتا تھا پھر میں نجس ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پوچھتے بھئی کیوں نجس ہو گئے ہو؟ کہتا تھا کہ وہ جو قطرے تھے نا اوپر میں جو ہاتھ دھو رہا تھا، تو وہ قطرے گرے ہیں نیچے زمین پہ اور زمین کو ٹچ کر کے دوبارہ مجھے آ لگی ہیں، جس سے میں نجس ہو گیا ہوں۔ اب یہ جو بات ہے آپ خود سوچ رہے ہوں گے، بھلا یہ 6-7 فٹ نیچے پانی گر کے پھر دوبارہ اس کو جا کے لگے، یعنی کسی کو اس سے کوئی مطلب ہے یقین نہیں آتا ہے کہ
مطلب دوبارہ اڑ کے اس کو لگا ہے اور پھر اس طرح کا نجس ہوا، لیکن اس طرح کے بندے کو یقین تھا، کیا کرتے اب، اس طرح کے یقین تھا، کوئی پرندہ اڑتا جا رہا ہے تو اس سے اس کو کسی چیز کے بارے میں قط اور یقین ہو جائے، جبکہ عام لوگوں کو ان اسباب سے قط حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس قطع کے بارے میں یہ تھا کہ قطع کا کیا حکم ہے، قطع القطع کا کیا حکم ہے۔ تو عرض کیا تھا کل آپ بھائیوں کو کہ قطع القطع حجت نہیں ہے۔ شیخ جعفر نجفی شیخ اکبر سے حکایت ہوا کہ قطع قطع کی پیروی نہیں کی جائے گی، قطع القطع جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ عدم الاعتناء بقطع القطع، قطع قطع جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ ہم یہاں دو مقام پر بحث کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ قطع قطع کا کیا حکم ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں قطع طریقی اور دوسرے مقام پر قطع موضوعی میں۔ فرمایا یہ جو قطع طریقی ہے تو قطع طریقی میں قطع قطع کو کہیں کہ تیری قطع حجت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس کو نہیں کرنے سے تضاد اور تناقض لازم آتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ خون نجس ہے، مجھے یقین ہے، اور اس کو پھر منع کریں کہ تو اپنی قطع کے اوپر عمل نہ کر، یعنی یہ کہے کہ یہ خون ہے یہ نہ کہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا یہ کیسے میں نہ کہوں بابا، مجھے یقین ہے کہ یہ خون ہے اور نجس ہے، آپ کہتے ہو کہ کہو قطع پر عمل نہ کر، یعنی سمجھو کہ یہ خون نہیں ہے، کیسے کہوں؟ تو اس کی نظر میں یہ تناقض ہے۔ شارع جو ہے قطع قطع کی حجیت کو قطع طریقی میں سلب نہیں کر سکتا ہے، نہیں ہٹا سکتا۔ اگر قطع طریقی ہے تو قطع قطع کی حجیت ختم نہیں کر سکتا۔ اگر قطع موضوعی ہے تو اس میں ہاں شارع کو اختیار ہے، ہر قانون گزار کو اختیار ہے، ہر مقنن کو اختیار ہے کہ وہ جو اپنی قانون بنائے اس میں وہ دخل اور تصرف کرے۔ لہذا جب قطع موضوعی ہو تو وہاں کہہ سکتے ہیں کہ قطع قطع حجت نہیں ہے۔ شارع کہہ سکتا ہے میں جو موضوع کا قطع کو جز قرار دے رہا ہوں وہ قطع وہ ہے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، نہ وہ قطع ہے جو اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو، وہ قطع موضوع کا جز نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قطع موضوعی میں شارع قطع قطع کی حجیت کو سلب کر سکتا ہے اور قطع طریقی میں اس کی حجت کو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ ساری بحث قطع قطع کے بارے میں تھی، جو بات گزری ہوئی تھی، آج دوبارہ پھر تھوڑا سا تکرار کر دیا۔ اچھا، 3 اصطلاحیں کل میرے بچے آپ کو میں نے بتائی تھیں، کیا تھا؟ قطع القطع، نمبر 2 ظنان، نمبر 3 شکاک۔ آج بات ہم کر رہے ہیں ظنان کے بارے میں، جو بہت زیادہ ظن کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ جو ظنان ہے شارع اس ظنان کوئی حجیت کو سلب کر سکتا ہے کہ تیرا ظن حجت نہیں ہے؟ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کر سکتا ہے۔ ظنان کو شارع جو ہے اس کے ظن سے اس کے اعتبار کو ہٹا سکتا ہے،
اور اس میں یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ زن طریقی ہے یا زن وہ ہے جو موضوع میں اخذ ہوا ہے۔ پیچھے تو ہم نے قطع طریقی اور قطع موضوعی میں فرق کیا نا، کہ قطع طریقی میں حجت ہے اور وہ شارع اس کو نہیں ہٹا سکتا، لیکن قطع موضوعی میں قطع جو ہے وہ حجت نہیں ہے اور شارع اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب زنان کی جب بات ہے تو اس میں عرض کر رہا ہوں چاہے زن طریقی ہو چاہے زن وہ ہو جو موضوعی ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ شارع جو ہے وہ اس کے اعتبار کو زنان کے اعتبار کو سلب کر سکتا ہے، فرق نہیں ہے وہ زن طریقی ہو یا زن موضوعی ہو۔ فرق کیا ہے؟ سوال، فرق کیا ہے؟ اس میں اور قط میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں فرق یہ ہے، واضح ہے فرق، زن میں اور قط میں فرق واضح ہے، اس لیے کہ زن کی حجت ذاتی نہیں ہے، شارع کی دی ہوئی ہے، شارع نے زن کو حجت قرار دیا ہے، اور شارع پھر صحیح ہے شارع کے لیے کہ وہ کہے کہ زن پر عمل نہ کرو۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ زن طریقی ہو یا زن موضوعی ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ فرق جو ہے زن اور قط کے درمیان فرق واضح ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے عرض کیا ہے کہ زن کی حجت ذاتی نہیں ہے، شارع کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور پھر شارع کے لیے صحیح ہے کہ وہ کہے کہ اپنے زن پر عمل نہ کرو، دی ہوئی بھی شارع کی تھی، ٹھیک ہے، دی ہوئی بھی حجت شارع کی طرف سے تھی تو وہ منع کر سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، زن طریقی ہو یا زن موضوعی ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو یا نہیں؟ کیا میں نے عرض کیا ہے؟ بحث کیا ہو گئی؟ بحث یہ ہو گئی کہ قطع القطع جو ہے اس کو مصنف نے چیک کیا، ایک مرتبہ قطع طریقی ہوتی ہے، قطع موضوعی ہوتی ہے، قطع طریقی ہو تو قطع حجت ہے، شارع اس کو منع نہیں کر سکتا کہ اپنی قط پر عمل نہ کرو، ورنہ تناقض لازم آتا ہے قطع کی نظر میں۔ اور دوسری ہے قطع موضوعی، قطع موضوعی میں قطع حجت ہے، اور حجت ہے یا نہیں حجت؟ قطع موضوعی میں قطع حجت نہیں ہے، غلط ہو جاتا ہے، سبقت لسانی ہے، قطع موضوعی میں قطع حجت نہیں ہے، اور شارع کہہ سکتا ہے کہ میں اس قط کو موضوع کا جز قرار دے رہا ہوں جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، نہ وہ قط جو اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو، یہ شارع کر سکتا ہے۔ لیکن آج پھر کا زنان کے بارے میں جی کیا ہے؟ زنان کے بارے میں شارع اس کے اعتبار کو، اس کی حجت کو سلب کر سکتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ زن طریقی ہو یا زن جو ہے وہ کیا ہو جس کو موضوع میں اخذ کیا گیا ہو۔ پھر سوال یہ کیا ہے کہ فرق کیا ہے، یہاں زن طریقی ہو یا زن موضوع میں اخذ کیا گیا ہو، شارع سلب کر سکتا ہے زن کی حجت کو، لیکن وہاں قط میں نہیں کر سکتا تھا، وہاں آپ نے تفصیل دی کہ قطع طریقی میں نہیں کر سکتا، زن قطع کی حجت کو قطع طریقی میں
نہیں ہٹا سکتا، لیکن قط موضوعی میں اس کی حجت ہٹا سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جناب عالی ظن کی جو حجت ہے وہ شارع کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور شارع جو ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے حجت دی تھی ظن کو، میں اس کی حجت کو ہٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ جبکہ قط کی جو حجت ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، ظن کی حجت ذاتی نہیں ہے، شارع کی دی ہوئی ہے اور شارع اس کو ہٹا سکتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات آگا جان؟ مختصر ایک سطر میں کہوں تو ظنان ہو تو پھر شارع اس کے اعتبار کو سلب کر سکتا ہے، فرق نہیں ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ شکاک جو زیادہ شک کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ فرماتے ہیں ہر مورد جس میں شک کے عادی کی پرواہ نہیں کی جاتی، جس میں شک کے عادی کی پرواہ نہیں کی جاتی، ہر مورد جس میں شک کے عادی کی پرواہ نہیں کی جاتی، اس میں شک کے شکاک کی بے طریق اولا اعتنا نہیں کی جائے گی۔ جیسے شک بعد المحل، شک جو ہے محل کے بعد جو شک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً سجدے میں چلا گیا، شک کر رہا ہے رکوع کیا ہے یا رکوع نہیں کیا، سمجھے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ محل گزر گیا ہے، سجدے میں پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ رکوع کیا ہوگا۔ یہاں شک کی پرواہ نہیں کی جاتی نا بعد المحل، تو یہاں شکاک بھی پرواہ نہیں کرے گا، شکاک بھی یہاں پرواہ نہیں کرے گا۔ یا جناب علی مثلاً نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد شک کر رہا ہے کسی چیز میں، بعد الفراغ، فارغ ہونے کے بعد اگر شک کرے کسی چیز میں تو نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو شکاک کا کیا حکم ہے؟ بعد از تجاوز، شکاک بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہر وہ مورد جہاں شک کے عادی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، پرواہ نہیں کی جاتی، توجہ نہیں کی جاتی، وہاں شکاک کی بطریق اولا پرواہ نہیں کی جاتی۔ مثال دی ہے جیسے شک بعد المحل ہے، مثلا فرض کریں نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں چلا گیا، شک کر رہا ہے پتہ نہیں رکوع کیا ہے یا نہیں، تو اس میں شک عادی بھی ہو نا تو پرواہ نہیں ہے چونکہ بعد المحل ہے، محل گزر گیا ہے۔ اسی طرح شکاک ہو تو وہ بھی بعد المحل پرواہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہوگی بات یہاں۔ لیکن وہ مورد جس میں شک کے عادی پرواہ کرتا ہے اور شک کے عادی والے کو اس مورد میں وہ جو ہے اس کو انجام دینا پڑتا ہے، وہ موضوع اثر ہے۔ کوئی مورد ایسا ہو جس میں شک کے عادی توجہ کرتا ہے، اس کا اثر ہے، تو یہاں بھی شک کے شکاک پرواہ نہیں کرے گا، توجہ نہیں کرے گا۔ جیسے مثلاً آغا جان آخری 2 رکعتوں میں وہ شک کرے تیسری ہے یا چوتھی، تیسری ہے یا چوتھی، تو یہاں کیا کرے گا؟ اکثر پر بنا رکھنے کے بعد پھر نماز احتیاط اس کو پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہو اور شک کرے 3 ہے یا 4 ہے تو اس کا شک جو ہوگا متعارف ہے، تو وہ نماز احتیاط پڑھتا ہے بعد البنا علی الاکثر، اکثر پر پہلے بنا رکھے گا، اکثر پر بنا رکھ کے نماز پڑھ کے بعد میں نماز احتیاط پڑھے گا۔ یہاں دیکھو شک کی پرواہ کی گئی نا، نماز احتیاط آ رہی ہے، شک کی پرواہ کی گئی ہے یہاں، لیکن شکاک یہاں بھی اپنی شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اپنے شک کی طرف پرواہ نہیں کرے گا۔ تو شکاک کی ہم نے 2 صورتیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں شکاک پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ یہ کہا ہے ہر وہ مورد جس میں شک کے عادی
کی پرواہ نہیں کی جاتی، توجہ نہیں کی جاتی، شکاک کی بطریق اولا نہیں ہے، جیسے شک بادل والا ہے۔ اور پھر کہا وہ مورد جس میں شک کے عادی کی پرواہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں جو ہے شکاک یہاں بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ اما الظنان فیمکن للشارع سلب الاعتبار عنہ من غیر فرق بین کونہ طریقا الی متعلق او مأخوذا فی الموضوع۔ اما زنان جو ہے فیمکن للشارع سلب الاعتبار عنہ، شارع کے لیے ممکن ہے عنہ کہ زنان کے اعتبار کو سلب کرے، من غیر فرق بین کونہ طریقا الی متعلق او مأخوذا فی الموضوع، فرق نہیں ہے یہ زن طریقی ہو متعلق کی طرف او ماخوذا فی الموضوع یا موضوع میں اس کو اخذ کیا گیا ہو۔ والفرق بینہ و بین القطع واضح، فرق بینہ بین الظن و بین القطع واضح، فرق ظن اور قطع کے درمیان واضح ہے۔ کیوں؟ لأن حجیت الظن لیس ذاتیۃ لہ، اس لیے کہ ظن کی حجت ذاتی نہیں ہے، وَإِنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ الشَّارِعِ وَجَعَلِهِ یا حجتاً فی مجال الطاعۃ والمعصیۃ، انما ہے یہ حجیت ظن بے اعتبار شارع ہے، اور جعلہ یا حجتاً فی مجال الطاعۃ والمعصیہ، اور شارع نے اس ظن کو حجت قرار دیا ہے مجال طاعت اور معصیت میں۔ وعلیہ یصح لہ نہی الظنان عن العمل بظنہ من غیر فرق بین کونہ طریقیا او موضوعیا، بنابراین شارع کے لیے صحیح ہے زنان کو ظن پر عمل کرنے سے منع کرے۔ وعلیہ بنابراین یصح لہ، شارع کے لیے صحیح ہے نہی الظنان عن العمل بظنہ، کیا کہ زنان ظن پر عمل کرنے سے منع کرے۔ یصح لہ، شارع کے لیے صحیح ہے نہی الظنان عن العمل بظنہ، کہ زنان کو ظن پر عمل کرنے سے منع کرے، من غیر فرق بین کونہ طریقیا او موضوعیا، فرق نہیں ہے یہ ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو۔ واما الشکاک، جو زیادہ شک کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ففی کل مورد لا یعتد بشک العادی لا یعتنا بشک شکاک بطریق اولا، شکاک ہر وہ مورد جس میں شک عادی توجہ نہیں کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، لا یعتنا بشک شکاک بطریق اولا، شک شکاک بطریق اولا پرواہ نہیں کرے گا، شکاک کے شک کی بطریق اولا پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کا شک کے بعد المحل، جیسے شک بعد المحل ہے۔ وَأَمَّا الْمَوْرِدَ الَّذِي يُعْتَنَى بِالشَّكِّ الْعَادِي فِيهِ وَيَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْأَثَرِ، اما وہ مورد جس میں شک کے عادی کی پرواہ کی جاتی ہے، جس مورد میں وَيَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْأَثَرِ، اور وہ شک کے عادی موضوع اثر ہوتا ہے، فَلَا يُعْتَنَى بِالشَّكِّ الشَّكَّاكَ أَيْضًا، پس یہاں بھی شکاک کے شک کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کما فی عدد الرکعتین الاخیرتین، جیسا کہ آخری دو رکعتوں میں، فلو شکا بین الثلاث والاربع، اگر شک کرے 3 اور 4 کے درمیان، وکان شک متعارفا یجب علیہ صلاۃ الاحتیاط بعد البناء علی الاکثر، اور اس کا شک متعارف ہو، واجب ہے نماز احتیاط بعد البناء علی الاکثر، اکثر پر بنا رکھنے کے بعد نماز احتیاط پڑھنا واجب ہے۔ وَأَمَّا الشَّكَّاكُ فَلَا يُعْتَنَى بِشَكِّهِ، شکاک جو ہے یہ شک کی پرواہ نہیں کرے گا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ، اور اس پر اثر بھی مترتب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بشہادت قولہ لا شک لکثیر شک، چونکہ یہ قول لا شک لکثیر شک اس پر شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے۔
फलो तद्दबही लम यबका फर्कुन बैन शक्काक वगैरह, फलो तद्दबही, अगर इस शक की भी परवाह की जाए फर्क नहीं रहेगा, शक्काक और गैर शक्काक के दरमियान फिर फर्क नहीं रहेगा। अगर शक के आदि की भी परवाह करें और शक्काक भी वहां तवज्जो करे और उस पर असर दिखाए तो फिर शक के आदि और शक्काक में फिर फर्क किया है, कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक हो गई अजीज़ो बात। अभी बहस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अजीज़ो तमाम हो गई। एक कल बयान की थी, आज कुछ बयान की है। बिल्कुल आपको मैंने बहुत जो है ना बार बार इसको तकरार किया है, लेकिन एक मरतबा फिर थोड़ी तवज्जो करो। 3 चीज़ें थीं, कत्ता, जन्नान, शक्काक। जो कत्ता है वो हुज्जत है, उसकी कत या हुज्जत नहीं है। शेख अकबर, शेख जाफर काशिफुल गता हाशिए में जो लिखा है वो कहता है कत एक कत्ता जो है वो हुज्जत नहीं है, अदमुल इतना है, तवज्जो नहीं की जाएगी। मुसन्निफ ने जो तहकीक की वो 2 मकाम पर की, एक था कत ए तरीकी, दूसरा कत ए मौज़ूई, और ये नतीजा दिया जो मेरी समझ में आया है कि मुसन्निफ फरमाते हैं कत ए तरीकी में कत ए कत्ता जो है वो हुज्जत है, और शारे कत ए तरीकी में कत ए कत्ता की हुज्जियत को अगर हटाता है तो तनाकुद लाजिम आता है। शारे कत ए कत्ता को हटा नहीं सकता कत ए तरीकी में, वरना तनाकुद लाजिम आता है। चूंकि कत्ता कहता है ये खून है, आगा मुझे यकीन है ये खून है, ये नजस है। शारे कहे नहीं 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 नहीं, अपनी कत पर अमल ना कर कि ये खून है, ठीक है। वो कहेगा कैसे ना करूं, मुझे यकीन है, ठीक है ना। यहाँ तो नहीं शारे कह सकता कि तेरी कत हुज्जत नहीं है, अगरचे कत्ता है। दूसरी थी कत ए मौजूई। कत ए मौजूई में बार बार कह चुका हूं कत जुज़्ज़े मौजू है, चूंकि कत जुज़्ज़े मौजू है तो हर कानून गुजार को इख्तियार है कि वो अपनी कानून में जो है दखालत करे। और यहाँ शारे कह सकता है कि वो कत जो मौजू का मैं जुज़ करार दे रहा हूं वो कत है जो असबाब आदिया से हासिल हो, न कत ए कत्ता। कत ए कत्ता यहाँ हुज्जत नहीं है। वो कत जिसको मैं मौजू का जुज बना रहा हूं वो कत ए कत्ता नहीं है, कह सकता है यहाँ, ठीक है। और आज फिर जन्नान के बारे में बोला और शक्काक के बारे में बताया। जन्नान के बारे में ये था कि शारे जो है वो जन्नान के एतबार और उसकी हुज्जत को सल्ब कर सकता है। फर्क नहीं है ये जन तरीकी हो या जन मौजूई हो, फर्क नहीं है। सवाल क्या फर्क है? कल आपने तफसील दी थी और आज दोनों सूरतों में जाने तरीकी हो मौजूई हो दोनों में कहते हो शारे इसकी हुज्जत को सल्ब कर सकता है। फर्क कहते हैं वाज़े कत की हुज्जत थी जाती, जान की हुज्जत जाती नहीं है, शारे की दी हुई है। और शारे फिर उसको कहता है मैं हटा रहा हूं, जबकि कत की हुज्जत थी जाती, लिहाजा वहां बात और थी, जन में और। फिर बात आखिरी क्या की आगा जान? शक्काक के बारे में की और कहा हर वो मौरिद जिसमें शक के आदि अगर हो तो उसकी परवाह नहीं की जाती शक के आदि की। शक्काक के शक की भी वहां लायोतना परवाह नहीं की जाएगी, शक्काक के शक की भी, जहां शक के आदि की परवाह नहीं है। जैसे मसलन शक बादल महल, मिसाल ये मैंने दी थी, नमाज बंदा पढ़ रहा था और सजदे में है, शक कर रहा है पता नहीं रकू किया या नहीं, महल चूंकि गुजर गया रकू का, कहेगा ठीक है इंशाअल्लाह मैंने रकू किया होगा। ये शक के आदि की बात है। अब कोई शक्का को ज्यादा शक करने वाला वो भी यहां बादल महल
مطلب ہے پرواہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی مورد اور ہو جس میں شک کے عادی ہے وہ توجہ کرتا ہے, اس پر وہ اثر دکھاتا ہے, اس پر وہ عمل کرتا ہے, یعنی اثر کا مطلب یہ ہے جو وظیفہ بنے گا اس پہ کرے گا. لیکن یہاں بھی شک کے شکاک جو ہے اس پہ توجہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. مثلا 4 رکعت نماز تھی, آخری میں شک کرتا ہے, تیسری ہے یا چوتھی ہے, اس شک پہ پرواہ کی جاتی ہے. شک کے عادی ہو تو یعنی وہ 4 پہ بنیاد رکھ کے پوری کر کے پھر نماز احتیاط پڑھتا ہے. یہاں بھی شکاک اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. ورنہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر شک کے عادی ہو پھر بھی وہاں وہ پرواہ ہو, اس پہ اثر دکھایا جائے, جیسے 3-4 میں شک کرے تو نماز احتیاط پڑھنی پڑتی, اور شکاک بھی ایسا نماز احتیاط پڑھے, تو پھر شک میں, عادی میں اور شکاک میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہوگی بات عزیزوں. بہت بحث کا تکرار ہوا, کل بھی پڑھی آج بھی پڑھی. امید ہے کہ بحث میری آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہوگی. عزیزوں موفق مؤید رہو, سلامت رہو میرے بچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.